نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألا إن أولياء الله لا خوف عليهم ولا هم يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم۔ اللہ رب العزت نے انسان کو دو چیزوں کا مجموعہ بنایا ہے، جسم اور روح۔ جسم اس ظاہری ڈھانچے کو کہتے ہیں جو گوشت، پوست اور ہڈی سے بنا ہوا ہے۔ روح اسی جسم انسانی کے اندر نظر نہ آنے والی ایک چیز ہے جو عالم امر سے آئی ہوئی ہے۔ بظاہر جسم کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے، جسم کا زیادہ خیال رکھا جاتا ہے، روح سے صرف نظر کیا جاتا ہے، جبکہ حقیقت یہ ہے کہ کسی بھی انسان کی اصل اور اساس اس کی روح ہوا کرتی ہے۔ زید، عمر، بکر، یہ اتنے سارے حضرات موجود ہیں۔ ہم میں سے کسی بندے کی روح جب تک ہوتی ہے تو اس کو ہم زید کہتے ہیں، عمر کہتے ہیں، بکر کہتے ہیں، یہ اس کا نام ہوتا ہے۔ لیکن جب روح نکل جاتی ہے تو کہتے ہیں کہ اب جنازہ اٹھاؤ، اب لاش لے کے آ جاؤ، وہ ڈیڈ باڈی کب لے کے آ رہے ہیں، وہ میت کہاں ہے، وہ نام بھی لوگ اس کا سلب کر دیتے ہیں۔ گویا کہ کسی بھی انسان کی اصل اور اساس اس کی روح ہوا کرتی ہے۔ یہ اور بات ہے کہ ہم جسم کو زیادہ اہمیت دیتے ہیں۔ اور اگلی بات سمجھ لیں کہ جسم کی کچھ ضروریات ہیں، کچھ تقاضے ہیں۔ جسم کو غذا چاہیے، جسم کو دوا چاہیے، جسم کی میل کو چیل کی صفائی کے لیے صابن اور شیمپو چاہیے۔ یہ جسم کی ضروریات ہیں۔ لباس چاہیے، گرمی سردی سے بچاؤ کے لیے کمرہ، چھت اور سایہ چاہیے۔ یہ جسم کی ضروریات ہیں۔ اسی طرح روح کی بھی کچھ ضروریات ہیں، لیکن افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ ہم جسم کی ضروریات کو پورا کرنے کے لیے دن رات ایک کر کے مصروف عمل رہتے ہیں۔ روح کی ضروریات سے ہم یکسر غافل ہو چکے ہیں۔ اب اگلی بات سمجھ لیں کہ روح، جسم مٹی سے بنا ہوا ہے، اس کی جملہ ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں۔ غذا، دوا، لباس، صفائی ستھرائی کی جملہ انتظامات بلا واسطہ یا بالواسطہ طور پہ مٹی کے ساتھ تعلق رکھتے ہیں۔ غذا کہاں سے نکلتی ہے؟ مٹی سے نکلتی ہے۔ دوا کس چیز سے بنتی ہے؟ جس چیز سے بنتی ہے آخر کار اس کا تعلق مٹی کے ساتھ ہوگا۔ لباس کس چیز سے بنتا ہے؟ دھاگے سے بنتا ہے۔ دھاگا کس چیز سے بنتا ہے؟ کپاس سے بنتا ہے۔ کپاس کہاں سے نکلتا ہے؟ مٹی سے نکلتا ہے۔ جسم کی ساری ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں کیونکہ جسم مٹی سے بنا ہوا ہے۔ روح کی ضروریات کہاں سے پوری ہوتی ہیں؟ روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ یسألونک عن الروح، یہ لوگ آپ سے روح کے بارے میں پوچھتے ہیں۔ قل الروح من امر ربی، ان کو آپ بتا دیں کہ روح تو عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے۔ اب عالم امر کیا چیز ہے میں آپ کو بتاؤں۔
کہ اس پوری کائنات کو دو حصوں میں تقسیم کیا جاتا ہے. عرش سے نیچے جو کچھ ہے، آسمان ہے، یہ بڑے بڑے اجرام فلکی ہیں، زمینی مخلوق ہے، سب کو عالم خلق کہتے ہیں. اور عرش سے اوپر بھی ایک کائنات ہے، اس کو عالم امر کہتے ہیں. روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس لیے روح کی تمام ضروریات بھی عالم امر سے پوری ہوتی ہیں. جسم مٹی سے بنا ہوا، ضروریات مٹی سے پوری ہوتی ہیں. روح عالم امر سے آئی ہوئی چیز ہے، اس لیے اس کی تمام ضروریات عالم امر سے پوری ہوتی ہیں. چنانچہ روح کو بھوک لگتی ہے، روح کو بیماری محسوس ہوتی ہے، روح کو بے چینی محسوس ہوتی ہے. تو کس چیز سے اس کا چین اور سکون وابستہ ہے؟ نماز کے ساتھ وابستہ ہے، ذکر کے ساتھ وابستہ ہے، تلاوت کے ساتھ وابستہ ہے، کیونکہ یہ تمام امور عالم امر سے نیچے کو آئے ہیں. اب اگلی بات سمجھ لیں کہ حضرت آدم علیہ السلام جنت میں تھے. پھر اللہ تعالیٰ نے جنت میں ان کو ایک خاص پھل کھانے سے منع فرمایا، لیکن بھول ہو گئی، پھل کھا لیا. پھر اللہ نے ناراضگی کا اظہار کیا. حضرت آدم علیہ السلام نے توبہ کر لی. توبہ کرنے سے وہ کمی کوتاہی کا ازالہ ہو گیا، معاملہ صاف ہو گیا. لیکن پھر بھی اللہ نے فرمایا کہ قُلْنَا اهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، اب زمین پہ اترنا ہوگا، زمین پہ اترنا ہوگا. لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کا زمین پہ اترنا سزا کے طور پہ تھا، حالانکہ ایسا نہیں ہے. سزا کے طور پہ نہیں تھا. سزا اور ناراضگی اور عتاب کا سلسلہ تو معافی مانگنے سے ہی ختم ہو گیا تھا. دراصل زمین پہ اترنے کا فیصلہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق سے بھی پہلے کا تھا، کہ جب ابھی آدم علیہ السلام پیدا نہیں ہوئے تھے اللہ نے فرمایا تھا انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں نے زمین میں ایک خلیفہ بنانا ہے. تو یہ تو پہلے کا کیا گیا فیصلہ تھا اور وہی فیصلہ پورا ہو گیا. اب چونکہ لوگ کہتے ہیں کہ حضرت آدم علیہ السلام کو بطور سزا کی اتارا گیا، اس لیے یہ دنیا میں پریشانیاں اور یہ مسائل اور یہ مشکلات اسی سزا کا تسلسل ہے. لہٰذا کہا جاتا ہے کہ دنیا تو مسائلستان ہے، دنیا میں تو سکون ہے ہی نہیں، دنیا میں تو پریشانیاں ہی پریشانیاں ہیں. حالانکہ ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو جنت میں رکھا، جنت میں پرسکون زندگی، کوئی ٹینشن نہیں، کوئی پریشانی نہیں، کوئی بیماری نہیں، کوئی بے چینی اور بے قراری نہیں ہے. وہاں چونکہ چین، سکون اور قرار کی زندگی حضرت آدم علیہ السلام نے گزاری، بڑے مزے کی زندگی تھی، کوئی پریشانی نہیں. حضرت آدم علیہ السلام نے براہ راست اس سکون اور اطمینان کا مزہ چکھ لیا. حضرت آدم علیہ السلام کی اولاد کی ارواح نے بالواسطہ طور پہ وہ سکون اور اطمینان محسوس کر لیا. اچھا، اوپر تو سکون تھا، اطمینان تھا. جب ہم دنیا میں آئے تو دنیا میں آتے ہوئے اللہ رب العزت نے باقاعدہ وعدہ فرمایا کہ دنیا میں آپ کو اتارا جا رہا ہے، آپ کے لیے وہاں پہ قرار اور سکون کی زندگی ہے. وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌ، تمہارے لیے زمین میں قرار ہے، بے قراری نہیں ہے، قرار ہے، چین ہے، بے چینی نہیں ہے. وَمَتَاعٌ، اور فائدہ اٹھانے کا انتظام ہے. إِلَى حِينٍ، ایک مقررہ وقت تک کے لیے، ایک مقررہ وقت تک آپ کو فائدہ اٹھانے کا موقع دیا جائے گا. دنیا کی نعمتوں سے فائدہ اٹھاؤ، دنیا کی سہولیات سے اپنا حصہ، اپنا نصیبہ وصول کرو. اب جب اللہ نے ہمارے ساتھ وعدہ بھی کر لیا اور جنت میں ہم نے وہ سکون کا مزہ بھی چکھ لیا، پھر اللہ نے وعدہ بھی کر لیا کہ دنیا میں جاؤ گے تمہارے لیے سکون ہے، تمہارے لیے اطمینان ہے، تمہارے لیے قرار کی زندگی ہے. پھر جب ہم دنیا میں آئے
تو ہم نے اسی سکون کو تلاش کرنا شروع کر دیا، اور سکون کو تلاش کرتے کرتے ہم نے کائنات کا کونا کونا چھان مارا، لیکن ہمیں وہ سکون کہیں ملا نہیں۔ چنانچہ کہا گیا کہ یار یہ ٹوبہ ٹیک سنگھ تو چھوٹا شہر ہے، یہاں تو کوئی سکون کوئی مزہ ہی نہیں ہے، اسلام آباد میں زیادہ مزہ ہے، تو اسلام آباد جانا چاہیے۔ وہاں چلے گئے، وہاں سکون نہیں ملا، کہتے شاید وہ سکون ہمیں دبئی میں مل جائے، دبئی میں لوگ بڑی عیاشی کر رہے ہیں، ہم دبئی چلے گئے، وہاں سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے کہا نہیں، لگتا یہ ہے کہ یو کے میں بڑا سکون اور بڑا اطمینان ہے، ہم وہاں گئے، وہاں سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے یورپ کا رخ کر لیا، وہاں بھی سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے کہا یار ہمیں مغالطہ ہو گیا، سکون زمین پہ نہیں ہے، چاند پہ ہے۔ انسان نے چاند پہ قدم رکھا، وہاں بھی کوئی فائدہ حاصل نہ ہوا۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید کائنات کی وسعتوں میں کہیں سکون ہو، تو سائنسدانوں نے ایسی دوربین ایجاد کر لی جو 30 لاکھ نوری سال کی مسافت پہ دیکھ سکتی ہے، شاید کہیں آسمان کی وسعتوں میں سکون کا سراغ مل جائے، سکون نہیں ملا۔ ہم نے کہا شاید سمندر کی گہرائی میں سکون مل جائے، اب دوز ایجاد کر کے کئی 100 میٹر سمندر کی تہ میں چلے گئے، ہمیں وہاں ہیرے جواہرات تو ملے لیکن سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے سوچا کہ شاید زمین کے سینے کو چیر کے ہم اندر سے سکون برآمد کر سکتے ہیں، چنانچہ ڈرل مشین کے ذریعے ہم نے اندر سے پیٹرول تو نکالا لیکن سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے پہاڑوں کی سینے کو چاک کر لیا، شاید اندر سے سکون مل جائے، وہاں سے سونا تو نکل آیا، دوسری قیمتی معدنیات تو پہاڑ کے اندر سے مل گئی لیکن سکون نہیں ملا۔ حیران ہے یا اللہ یہ سکون کہاں ملے گا؟ وہ سکون جو آپ نے وعدہ کیا تھا، ہمیں تو وہ سکون چاہیے۔ لیکن افسوس کہ انسان سکون وہاں تلاش کرتا ہے جہاں ہے نہیں، اور جہاں ہے وہاں یہ تلاش نہیں کرتا۔ غلطی یہ ہوئی کہ جہاں پہ نہیں ہے وہاں پہ ہم تلاش کر رہے ہیں۔ حضرت قاری محمد طیب صاحب رحمہ اللہ نے عجیب بات فرمائی، فرماتے ہیں کہ ایک آدمی کمرے سے باہر ایک جگہ پہ کوئی چیز تلاش کر رہا تھا۔ اگلا آدمی آیا تو اس نے پوچھا میاں کیا چیز تلاش کر رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میرا 1 روپے کا سکہ گم ہوا ہے، وہ تلاش کر رہا ہوں۔ تو اس آدمی نے بھی تلاش کرنا شروع کر دیا، کافی دیر تلاش کرتے رہے، تھوڑی سی جگہ تھی لیکن وہ سکہ ان کو ملا نہیں۔ تو اس آدمی نے کہا یار آپ یہاں تلاش کر رہے ہیں، یہاں نہیں گرا ہوگا، کسی اور جگہ پہ گرا ہوگا۔ اس نے کہا گرا تو کمرے میں ہے۔ وہ تو اللہ کے بندے باہر کیوں تلاش کر رہا ہے؟ اس نے کہا اندر اندھیرا ہے، اندر اندھیرا ہے۔ اب سکہ گرا تھا کمرے کے اندر لیکن اندر اندھیرا ہے، وہاں تلاش کرنے کی بجائے روشنی میں تلاش کرتے ہیں۔ قاری صاحب رحمہ اللہ فرماتے ہیں کہ وہ سکون جسے اللہ نے بندے کے من میں رکھا ہوا تھا، بندے کے باطن میں رکھا ہوا ہے، ہم چونکہ باطن میں اندھیرا ہے، اس میں ہم جھانک کے دیکھتے نہیں ہیں، وحشت محسوس ہوتی ہے، ہم دنیا کی چمک دمک میں تلاش کر رہے ہیں۔ تو جہاں سکون ہے وہاں تلاش نہیں کرتے، وہاں اندھیرا ہے، اور جس چمک دمک میں ہم تلاش کرتے ہیں وہاں سکون ہے ہی نہیں، وحشت ہوتی ہے۔ جس طرح بندے کو اندھیرے تاریک کمرے میں وحشت ہوتی ہے، تھوڑی دیر بعد ڈر جاتا ہے، کہتے ہیں میرا دل پریشان ہو رہا ہے، گھبرا رہا ہے۔ اسی طریقے سے کسی سالک سے کہیں نا کہ مراقبہ کرے، یہ مراقبہ کرنا بہت دشوار ہے۔ وجہ کیا ہے کہ مراقبے میں تو بندے کو اپنے من کے اندھیرے نظر آتے ہیں نا، اپنے من کی ظلمتیں بندے کے اوپر کھلتی ہیں، اور من کی ظلمت کا دیکھنا ہر کسی کے بس کی بات نہیں ہے۔ لوگوں کو وحشت محسوس ہوتی ہے، 2-3 منٹ کے بعد اٹھ کے چلے جاتے ہیں۔ تو جہاں سکون تھا وہاں ہم تلاش نہیں کر رہے، جہاں تلاش کر رہے ہیں وہاں سکون ہے نہیں۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اگر ہم اس جسم کی زیادہ خدمت کریں گے تو شاید ہمیں سکون ملے گا، لیکن سکون نہیں ہے، جسم کی خدمت میں سکون نہیں ہے۔
سکون تن میں ہے نہیں، سکون من میں ہے۔ جس کو اپنے من میں سکون نہیں ملا اس کو اپنے تن میں سکون نہیں مل سکتا۔ جس کو اپنے اندر سکون نہیں ملا وہ باہر کی دنیا میں کہیں سکون پا ہی نہیں سکتا۔ اسی سکون کو پانے کے لیے ہم نے اپنے روایتی کھانے تو کھا لیے، سکون نہیں ملا۔ ہم نے سوچا کہ یار لگتا یہ ہے کہ یہ ہمارے کھانوں میں سکون نہیں ہے، ہم نے اٹالین پیزا کھا لیا، سکون پھر بھی نہیں ملا۔ پھر ہم نے رشین سلاد کھائی، پھر بھی سکون نہیں ملا۔ پھر ہم نے کابلی پلاؤ کے مزے چکھ لیے، سکون نہیں ملا۔ ڈھاکا چکن کھا لیا، سکون نہیں ملا۔ چائنیز چاول کھا لیے، پھر بھی سکون نہیں ملا۔ دہلی قورمہ کھایا، پھر بھی سکون نہیں ملا۔ یا لگتا یہ ہے کہ یہ کھانوں میں سکون نہیں ہے۔ لباس ہم نے اچھے سے اچھا پہننا شروع کر دیا، یہ گرمی کا لباس ہے، یہ سردی کا لباس ہے، تو یہ کاٹن ہے، تو یہ کھدر ہے، تو یہ کرنڈی ہے، اور یہ مجھے تو ساروں کے نام بھی نہیں آتے۔ یہ تو مردوں کی باتیں، پتہ نہیں خواتین کے لباس کے کیا لمبی چوڑی فہرستیں ہوں گی۔ 5,000 کا سوٹ تو 10,000 کا سوٹ، 20,000 کا سوٹ، لیکن ہمیں سکون نہیں ملا، نہیں ملے گا۔ وجہ یہ ہے کہ لباس میں سکون ہے نہیں، اچھے کھانے میں سکون ہے نہیں، 1 کروڑ کی گاڑی میں سکون نہیں ہے، 2 کروڑ کی کوٹھی میں سکون نہیں ہے۔ سکون جہاں ہے وہاں ہم تلاش نہیں کرتے، جہاں ہم ڈھونڈ رہے ہیں وہاں سکون ہے نہیں۔ عمر گزر جائے گی لیکن سکون نہیں ملے گا۔ اچھا پھر سکون کہاں تلاش کرے؟ او بھائی، جب اللہ نے ہمیں زمین پہ اتارا اس وقت وعدہ فرمایا تھا نا کہ تمہیں سکون ملے گا۔ وَلَكُمْ فِي الْأَرْضِ مُسْتَقَرٌّ، تمہارے لیے زمین میں قرار ہے۔ اللہ آپ نے وعدہ تو کیا تھا کہ قرار ہوگا، یہاں تو قرار نہیں ہے۔ اللہ فرماتے ہیں کہ میں نے آپ کو طریقہ بھی تو بتایا تھا کہ سکون کیسے حاصل کریں گے۔ اللہ نے فرمایا کہ قُلْ نَهْبِطُوا مِنْهَا جَمِيعًا، میں نے کہا تم سارے کے سارے زمین پہ اتر جاؤ، پھر سکون ملے گا۔ کیسے ملے گا؟ فَإِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، پھر تمہارے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کی ہدایات آئیں گی، زندگی گزارنے کا دستور آئے گا، زندگی گزارنے کی ترتیب آئے گی، تورات کی صورت میں، انجیل کی صورت میں، زبور کی صورت میں، قرآن کی صورت میں۔ اِمَّا يَأْتِيَنَّكُمْ مِنِّي هُدًى، تمہارے پاس میری طرف سے زندگی گزارنے کی ہدایات آئیں گی۔ فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، جس نے ان ہدایات کی پیروی کر لی، فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، ان لوگوں کے اوپر نہ کوئی خوف ہوگا نہ کوئی حزن اور غم ہوگا۔ ایسے لوگوں کو پرسکون زندگی ملے گی جو فَمَن تَبِعَ هُدَايَ، میری ہدایت، میری دستور، میرے قانون کی پیروی کرتے ہوئے زندگی گزارتے ہیں۔ تو ہم نے تو خود ساختہ اسباب اور سہولیات میں سکون تلاش کیا، نہیں ملا۔ اب ہم تجربہ کر لیں، 1 مہینے کے لیے نہیں، 2 ہفتوں کے لیے نہیں، صرف 1 ہفتے کے لیے تجربہ کر لیں، 1 ہفتے کے لیے۔ جیسے میرے اللہ نے فرمایا فَمَن تَبِعَ هُدَايَ فَلَا خَوْفٌ عَلَيْهِمْ وَلَا هُمْ يَحْزَنُونَ، یہ کر کے دیکھ لیں، پھر آپ کو پتہ چل جائے گا کہ میرے اللہ کا قول سچا ہے، میرے اللہ کے وعدے پکے ہیں، کوئی شک اور شبہ نہیں۔ اللہ کی بندگی میں آ جائیں، اللہ کے حکموں کی پیروی شروع کر دے، سکون مل جائے گا۔ لا خوف علیہم، خوف کسے کہتے ہیں؟ آنے والے حالات کے بارے میں ڈر۔ اور حزن کسے کہتے ہیں؟ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا۔ خوف تو کہتے ہیں آنے والے حالات کے بارے میں بندہ پریشان ہو، اور حزن جو ہو چکا ہے اس کے بارے میں بڑا مغموم ہوتا ہے بندہ۔ تو نہ خوف ہوگا نہ حزن ہوگا، نہ آنے والے حالات کی پریشانی، نہ پیش آمدہ حالات کی کوئی پریشانی ہوگی، پرسکون زندگی۔ اور یہ اللہ والوں کی زندگی ہوتی ہے۔ ہمارے حضرت جی دامت برکاتہم العالیہ نے فرمایا کہ اللہ کے ایک ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس سکون کی زکوٰۃ نکالی جائے، شہر کے سارے پریشان لوگوں کے درمیان تقسیم کی جائے، تو پورے شہر میں آپ کو کوئی پریشان بندہ نظر نہیں آئے گا۔
ولی کے دل میں اتنا سکون ہوتا ہے کہ اگر اس کی زکوٰۃ نکالی جائے تو پورے شہر کے پریشان لوگ اس کے ذریعے خوشحال ہو سکتے ہیں۔ یہ اللہ کا اپنے اولیاء کے ساتھ خاص معاملہ ہوتا ہے، پرسکون زندگی۔ یہ نہیں ہوتا کہ ان کے اوپر قرضہ نہیں آتا، قرضہ بھی آ سکتا ہے، بیمار بھی ہو سکتے ہیں، گھریلو پریشانیاں بھی ہو سکتی ہیں، قحط بھی آ سکتا ہے، تنگی بھی آ سکتی ہے، لیکن دل پرسکون۔ اب کاروباری نقصان، ایک عام بندے کا نقصان ہو گیا، بیچارہ وہ کہتا ہے کہ میرا اتنا بڑا 1 کروڑ کا نقصان ہو گیا کیونکہ میں نے غلط سودا کیا، مجھے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میں نے ایسا کر لیا تو اس لیے ایسا ہو گیا، یوں نہ کرتا تو یوں نہ ہوتا۔ راتوں کی نیند اڑ گئی، پریشان، گولیاں کھا کھا کے سونے کی کوشش کرتے ہیں، نیند نہیں آتی۔ ایک اللہ والے کا بھی نقصان ہو سکتا ہے، لیکن اللہ والے کا نقصان ہو گیا، وہ کہتے ہیں جیسے میرے اللہ کو منظور ہو، بس معاملہ ختم۔ یہ بنیادی فرق ہوتا ہے۔ قرضہ اللہ والوں پر بھی ہو سکتا ہے، دوسرے لوگوں پر بھی ہو سکتا ہے، لیکن دوسرے لوگ بیچارے پریشان، قرضہ کہاں سے ادا کروں گا، پتہ نہیں میرا کیا بنے گا، لوگ آئیں گے تو پیسے مانگیں گے، یکم قریب ہے، میرے پاس ادائیگی کا انتظام نہیں ہے۔ اللہ والے کہتے ہیں کہ قرضہ ہے لیکن اللہ کے خزانے بھرے ہوئے ہیں، پرسکون زندگی ہوتی۔ تو میرے بھائیوں، حالات جیسے عام لوگوں پر آتے ہیں، کئی مرتبہ اللہ والوں پر ان سے مشکل حالات آتے ہیں، لیکن اللہ والوں کو اللہ ان مشکل حالات میں بھی پرسکون زندگی عطا کر دیتا ہے۔ دنیا والے سمجھتے ہیں کہ بڑا پریشان ہے، بڑے مسائل میں الجھا ہوا ہے، اور وہ پرسکون طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف، طوفان کر رہا تھا میرے عزم کا طواف۔ دنیا سمجھ رہی تھی کہ کشتی بور میں ہے۔ دنیا والے تو یہ سمجھتے ہیں کہ مشکل میں پھنسا ہوا ہے، اور وہ کہتے ہیں کہ مجھے تو پرواہ نہیں ہے، میرے اللہ کا مجھ پہ فضل اور کرم۔ اللہ والوں کو اللہ تعالیٰ پرسکون زندگی عطا کر دیتے ہیں، خوف نہیں ہے، غم نہیں ہے۔ اس کے بالمقابل جو لوگ اللہ کی نافرمانی والی زندگی گزارتے ہیں، ان کا حال یہ ہوتا ہے کہ ہر وقت انجانے خوف میں مبتلا رہتے ہیں، خواہ کا خوف، خواہ کا ڈر، پتہ نہیں کیا بنے گا، جان کے بارے میں پریشان، مال کے بارے میں پریشان، اولاد کے بارے میں پریشان۔ حالت یہ ہے، اتنا اللہ تعالیٰ بندے کو مسائل میں، خوف و ہراس میں گھیر لیتا ہے کہ آپ لوگوں کے گھروں کا حال پوری دنیا سے منفرد نہیں ہے، ہر گھر کا یہی مسئلہ ہے کہ اگر بہو نماز کے بعد تھوڑی دیر کے لیے مصلی پہ بیٹھ جائے، کچھ ذکر اذکار کر لے، ساس پریشان ہو جاتی ہے کہ پتہ نہیں کیا پڑھ رہی ہے، اور لگتا یہ ہے کہ ہمارے خلاف کچھ پڑھ رہی ہے، بس ساس بیچاری پریشان۔ بہو کہیں چلی جائے، اپنے لیے بیٹے کے لیے کوئی تعویذ کسی عامل سے لینا چاہے، ساس کہتے پھر کہیں عملیات والوں کے پاس چلی گئی ہے، پتہ نہیں ہمارے خلاف کیا کرتی رہتی ہے۔ ساس کچھ پڑھنا شروع کر دے، بہو پریشان کہ لگتا یہ کہ میرے اور خاوند کے درمیان دوریاں پیدا کر رہی ہے۔ بہو کچھ پڑھے تو ساس پریشان۔ یقین کریں، ایسے گھروں میں اگر بہو اپنی ساس کو دودھ کا پیالہ پیش کرے، ساس بیچاری ڈر رہی ہوتی ہے کہ ایسا نہ کوئی چیز پلا دے، ادھر سے بہو ڈر رہی ہوتی ہے کہ ساس کوئی چیز کھلا نہ دے۔ یہ خوف و ہراس ہمارے اپنے اعمال کا پیدا کرتا ہے۔ سکون کیوں نہیں ہے ہماری زندگیوں میں؟ کیوں ہم ہر وقت خوف و ہراس کا شکار ہوتے ہیں؟ آج کی کل کی بات ہے، کل عشاء کے بعد ایک بندہ مجھے ملا، کہتے ہیں ہمارے گھر میں بالوں کا گچھا، اس کے اندر 7 سوئیاں لگی ہوئی تھی، اب یہ مجھے ملا ہے، اب میں بڑا پریشان ہوں کہ پتہ نہیں کیا مسئلہ ہے۔ 7 سوئیاں اور بالوں کا گچھا۔ اب جس بندے نے پریشان کرنا تھا، پتہ نہیں سوئی کی قیمت کتنی ہوگی، 7 سوئیوں کو پتہ نہیں اس نے چند روپے خرچ کیے ہوں گے، اور اس گھر کے سارے افراد کو پریشان کر دیا۔ آپ یقین کریں، یہ لوگ اتنے خوف و ہراس کا شکار ہیں۔ آپ سادہ کاغذ لپیٹ لیں، 3-4 ٹکڑے لپیٹ کے نا کسی کے گھر کی چھت کے اوپر ویسے پھینک دیں، بس پھر جب کوئی بندہ چھت پہ چڑھ جائے اور وہ کاغذ کے ٹکڑے نظر آ جائیں، پھر اگلے دن وہ گھر والوں کا انتشار اور پریشانی دیکھ لینا کہ کیا حال ان بیچاروں کا ہوتا ہے کہ گھر کے اوپر 7 تعویذات نظر آئیں۔ کوا بیچارہ اڑ رہا ہوتا ہے،
پنجے میں یا چونچ میں کوئی گوشت کا ٹکڑا اٹھایا ہوتا ہے، وہ کہیں گر جائے کسی کی چھت کے اوپر، پھر اس کے بعد گھر والوں کو نظر آ جائے تو ہمارے گھر میں گوشت کا ٹکڑا پڑا ہوا تھا اور پتہ نہیں کس نے پھینکا تھا، اور یہ خوف و ہراس کا شکل۔ میرے پاس ایک بندہ آیا اور کہنے لگا جانوروں کا باڑا ہے اور اس کے اندر گندا انڈا نظر آ گیا۔ اب گندے انڈے سے بندے نے ڈرنا شروع کر دیا۔ میں نے کہا بالکل، اللہ تعالیٰ دنیا میں بندے کو دکھا دیتا ہے، جب ہم نے اللہ سے ڈرنا چھوڑ دیا تو ہم گندے انڈے سے ڈرنا شروع ہو گئے۔ صبح سویرے کا وقت تھا، ایک آدمی ہمارے گھر کے دروازے پہ پہنچا، دروازہ کھٹکھٹایا اور میں گھر سے باہر نکلا۔ او بیچارے کا رنگ اڑا ہوا تھا، پریشان تھا۔ میں نے پوچھا کیا مسئلہ ہے؟ کہتا ہے حضرت بہت بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے، میں فجر کی نماز کے لیے گھر سے نکلا، وہ بالکل ہمارے دروازے کے پاس بکری کی سیری پڑی ہوئی تھی۔ میں نے کہا بکری کی سیری تھی، کوئی بم تو نہیں تھا تو اس کو پھینک دے۔ کہتے ہیں مجھے بہت ڈر لگتا ہے، کسی نے بکری کی سیری وہاں رکھی ہوئی تھی، کسی نے کچھ کیا ہوگا۔ میرے بھائیوں، یہ میں ہوائی باتیں نہیں کر رہا، یہ زمینی حقائق ہیں، اور یہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیوں ہم سکون سے محروم ہیں؟ کیوں ہم امن اور اطمینان سے محروم ہیں؟ وجہ یہ ہے کہ جس سکون کا وعدہ اللہ نے ہمارے ساتھ کیا تھا، جس راستے پہ چل کے ہم نے سکون پانا تھا، ہم اس راستے سے کوسوں دور جا چکے ہیں۔ فمن تبع ہدایا فلا خوف علیہم ولا ہم یحزنون۔ اللہ والوں کی زندگی کو سکون۔ پرانے زمانے میں بادشاہ ہوتے تھے، اور بادشاہ ہوتے تھے، جو چاہتے تھے کرتے تھے۔ کسی بندے سے ناراض ہوتے تھے تو اس کو عبرت کا نشان بناتے تھے۔ کسی اللہ والے سے بادشاہ ناراض ہو گیا تو فوراً حکم جاری کر دیا کہ گرفتار کر لو، گرفتار کر دیا۔ اگلا حکم یہ تھا کہ 3 دن کے بعد اس کو بھوکے شیر کے سامنے ڈال دو، دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ جو بادشاہ کا نافرمان ہوتا ہے اس کا انجام کیا ہوتا ہے۔ چنانچہ پورے شہر کے اندر اعلان کرایا گیا کہ 3 دن کے بعد ایک بندے کو بھوکے شیر کے سامنے ڈالا جائے گا، جس نے تماشا دیکھنا ہے تو فلاں جگہ پہنچ جائے۔ ایک بہت بڑے جنگلے کے اندر شیر کو بند کر دیا گیا اور 3 دن تک اس کو بھوکا رکھا گیا، اور جب وہ وقت آ پہنچا تو پورا شہر تماشا دیکھنے کے لیے امڑ آیا کہ دیکھتے ہیں کہ بھوکا شیر کسی بندے کا کیا حشر کرتا ہے۔ چنانچہ جب شہر کے لوگ امڑ آئے تو شیر جو تھا وہ جنگلے کے اندر پیچ و تاب کھا رہا تھا، بہت غصے میں تھا، اس کو 3 دن سے کھانا نہیں ملا ہوا تھا۔ اور دوسری طرف اللہ والے کو لایا گیا، ہاتھ پاؤں بندھے ہوئے، اور اسی جنگلے کے اندر ایک دروازے سے اندر دھکیل دیا گیا اور باہر سے دروازہ بند کر دیا گیا۔ شیر دور سے دوڑتا ہوا آیا، وہ خوش ہو رہا تھا کہ شاید مجھے اپنا مقصود مل گیا، لیکن جب قریب آیا اس کا دل بھی تو اللہ کے قبضہ قدرت میں ہے۔ کسی اللہ والے کو نقصان پہنچانے کی بجائے پاؤں کو چومنا شروع کر دیا۔ بادشاہ نے جب یہ منظر دیکھا مرعوب ہو گیا، نادم ہو گیا کہ میں نے بڑی غلطی کر لی۔ چنانچہ شیر کو تو دور گوشت رکھ کے سائڈ پہ کر دیا گیا، لیکن بادشاہ نے اس اللہ والے کو نکلوایا اور پھر معذرت کر لی، معافی مانگی، ادب اور احترام کے ساتھ گھر پہنچایا۔ جب یہ گھر میں داخل ہوئے تو بیوی انتظار کر رہی تھی کہ لاش آئے گی یا شاید کچھ ٹکڑے آ جائے میرے پاس، باقی تو شیر کھا جائے گا۔ لیکن جب دیکھا کہ میرا خاوند زندہ سلامت آیا، خوش بھی ہو گئی اور اپنے خاوند سے پوچھا کہ سچ بتائیں کہ جس وقت آپ کی طرف شیر دوڑتا ہوا آ رہا تھا اس وقت آپ کیا سوچ رہے تھے؟ اس وقت آپ کے دل میں کیا بات تھی، کیا خیال آ رہا تھا؟ تو اللہ والے نے فرمایا کہ سچی بات یہ ہے کہ میں اس وقت دل میں یہ سوچ رہا تھا کہ معلوم نہیں شیر کا لعاب پاک ہوتا ہے یا ناپاک ہوتا ہے۔ میں تو شیر کے لعاب کے پاک و ناپاک ہونے کے بارے میں غور کر رہا تھا، مجھے تو اس طرف توجہ ہی نہیں تھی کہ چند لمحے بعد میرا کیا حشر ہونے والا ہے۔ یہ سکون والی زندگی یہ اللہ والوں کو نصیب ہوتی ہے۔ لا خوف علیہم، نہ تو آنے والے حالات کے بارے میں کوئی خوف، ولا ہم یحزنون، نہ جو حالات آئے ہوئے ہیں ان کے بارے میں کوئی غم ہوتا ہے۔ پرسکون زندگی۔ سکون چاہیے تو اللہ نے سکون پانے کا طریقہ بتا دیا، فمن تبع ہدایا۔ اور جب تک ہم سکون کے لیے وہ نسخہ استعمال نہیں کریں گے تو باہر کی دنیا میں تھک جائیں گے، ہمیں سکون نہیں ملے گا۔ عیاشی کرے جتنا بندہ کر سکتا ہے لیکن سکون نہیں ملے گا۔
کھائیں جو کچھ مل سکتا ہے کھائیں، سکون نہیں ملے گا۔ جیسے پہنتے ہیں پہنے، سکون نہیں ملے گا۔ سکون ملتا ہے تو اللہ کی بندگی میں ملتا ہے۔ ہمیں چاہیے کہ ہم اللہ کی بندگی اختیار کر لیں، اور یہی سکون ہماری روح کی بنیادی ضرورت ہے۔ جسم کی ضرورت کھانا ہے، جسم کی ضرورت دوا ہے، جسم کی ضرورت لباس ہے، جسم کی ضرورت اچھا مکان ہے۔ روح کی صرف اور صرف ایک ضرورت ہے، وہ سکون ہے، وہ سکون ہے۔ یہ روح اگر پرسکون ہو گیا، پھر بندے کو اس دنیا میں جنت کا مزہ محسوس ہو رہا ہوتا ہے۔ اور یہ سکون نماز کے ساتھ وابستہ ہے، یہ سکون تلاوت کے ساتھ وابستہ ہے، یہ سکون اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ حضرت مولانا فضل الرحمان گنج مراد آبادی رحمۃ اللہ علیہ، حضرت مولانا اشرف علی تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کو فرما رہے تھے، اشرف علی جب میں سجدہ کرتا ہوں مجھے یوں محسوس ہوتا ہے جیسے میں نے اللہ کے قدموں پہ سر رکھ دیا ہے، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا، سر اٹھانے کو دل نہیں کرتا۔ حضرت حاجی امداد اللہ مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ سے کسی نے کہا، حضرت سنا ہے جنت میں حور و قصور ہوں گے؟ فرمایا جی ہاں، سنا تو ہم نے بھی ہے کہ جنت میں حور و قصور ہوں گے، لیکن ہم اگر جنت میں گئے تو ہم تو کہیں گے کہ اللہ نہ ہمیں حور چاہیے نہ قصور چاہیے۔ حور کہتے ہیں حور کو، قصور کہتے ہیں محلات کو۔ نہ ہمیں حور چاہیے نہ قصور چاہیے، عرش کے نیچے ایک مصلی بچھانے کی جگہ چاہیے، مصلی بچھائے اور اللہ کے سامنے نماز پڑھنے میں مصروف ہو جائیں۔ اب اندازہ لگا سکتے ہیں کہ ان لوگوں کو نماز میں کتنا سکون ملتا ہوگا کہ وہ جنت کے حور و قصور کو بھی اس نماز پر قربان کرنے کے لیے تیار ہوتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کئی مرتبہ حضرت بلال کو فرمایا کرتے تھے، ارحنا یا بلال، بلال ہمیں راحت پہنچا دو، ہمیں سکون پہنچا دو، نماز کے لیے آذان دے دو۔ گویا کہ نماز کی آذان، یہ نماز کا پیغام بھی لوگوں کے لیے سکون کا باعث ہوتا ہے۔ نماز میں سکون، ذکر میں سکون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجتمع قوم فی بیت من بیوت اللہ تعالی یتلون کتاب اللہ ویتدارسونہ الا حفتہم الملائکہ وغشیتہم الرحمہ ونزلت علیہم السکینہ۔ جہاں کہیں چند لوگ اللہ کے گھر میں اکٹھے ہو جاتے ہیں، پھر وہ قرآن پڑھتے ہیں، ایک دوسرے کو پڑھاتے ہیں، پھر فرشتے آتے ہیں، اس مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت اس مجلس کو ڈھانپ لیتی ہے اور اس مجلس پر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یہ سکینہ وہی سکون ہے، وہی سکون ہے جو اللہ نے دین پڑھنے پڑھانے والوں کو مقدر کیا ہوا ہے۔ آپ کبھی مدرسے کے طلباء کے ساتھ بیٹھ جائیں، سچی بات یہ ہے کہ دنیا کا پریشان ترین بندہ طلباء کے ساتھ بیٹھ جائے، چند منٹ کے بعد اس کی اپنی پریشانی ختم ہو جاتی ہے۔ یہ ان کے دلوں کے سکون کا اثر ہوتا ہے جو دوسروں کے اوپر پڑتا ہے۔ یہ قرآن پڑھنے پڑھانے والے، یہ قاری صاحبان پڑھانے والے، یہ معلمین حضرات، ان کی تنخواہیں سارے لوگوں سے کم ہوتی ہیں، زندگی کی سہولیات سارے لوگوں سے کم، لباس کا معیار سارے لوگوں سے کم، لیکن جیسے پرسکون زندگی ان کی ہوتی ہے دنیا میں کسی اور کی نہیں ہوتی۔ ایک دنیا دار بندے، ایک بہت بڑے مالدار بندے کی بیوی کی زندگی اور ایک مولوی صاحب کی بیوی کی زندگی میں زمین و آسمان کا فرق ہوتا ہے۔ مولوی صاحب کی بیوی بیچاری کا لباس بھی کم قیمت ہوتا ہے، زیور بیچاری تو صرف دیکھ سکتی ہے، محروم ہے زیور سے، نہ فرنیچر گھر میں اتنا اچھا ہے، نہ مکان اتنا عالی شان ہے، لیکن جیسی پرسکون زندگی اس کی بیوی کی ہوتی ہے وہ کسی اور کی بیوی کی نہیں ہوتی۔ لا خوف علیہم ولا هم يحزنون۔ ذکر والوں کے لیے سکون۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ذکر والوں کے بارے میں بھی یہی فرمایا ہے کہ جب ذکر کرنے والے اکٹھے ہو جاتے ہیں، فرشتے آتے ہیں، مجلس کو گھیر لیتے ہیں، رحمت ڈھانپ لیتی ہے مجلس کو، اور مجلس کے اوپر سکینہ نازل ہوتا ہے۔ یہ وہی سکینہ ہوتا ہے جو پریشانیوں کو ختم کر دیتا ہے، انجانا خوف ختم ہو جاتا ہے، بندہ پرسکون زندگی گزارتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، اگر ہمیں سکون چاہیے
میں ہرگز یہ نہیں کہتا کہ اچھا لباس نہ پہنیں، دنیا میں بالکل دنیا سے کنارہ کشی اختیار کریں اور اچھا مکان نہ بنائیں، اچھی گاڑی نہ خریدیں، بالکل نہیں خریدیں، گاڑی بھی اچھی ہونی چاہیے اگر کسی کو اللہ نے استطاعت دی ہوئی ہے، حلال کی روزی ہے تو اچھا مکان بنائیں، اچھی گاڑی خریدیں، اچھا لباس پہنیں، اچھا کھائیں، اہل و عیال کو اچھا کھلائیں، اللہ خوش ہوتا ہے اس سے۔ لیکن یہ بات یاد رکھیں کہ ان چیزوں میں سکون نہیں ہے۔ سکون حاصل کرنے کے لیے آپ کو اللہ کی طرف رجوع کرنا پڑے گا، اللہ کے سامنے سر جھکانا پڑے گا، اللہ والوں کا دامن تھامنا پڑے گا، پھر زندگی کا سکون آپ کو نصیب ہو جائے گا۔ وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جَنَّتَانِ، جو بندہ رب کے سامنے کھڑا ہونے سے ڈرا اس کو ڈبل جنتیں ملتی ہیں، دو جنتیں ملتی ہیں۔ مفسرین فرماتے ہیں ایک تو وہ جنت ہے جو مرنے کے بعد ملے گی، دوسری جنت دنیا میں اس کو جنت کا لطف نصیب ہو جائے گا، جنت کے مزے نصیب ہو جائیں گے۔ ایک اللہ والے سے کسی نے کہا کہ حضرت کیا حال ہے؟ فرمایا اس بندے کا حال کیا پوچھتے ہو جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے، جس کی مرضی کے مطابق کائنات کا نظام چل رہا ہے۔ اگلے بندے نے کہا بڑا دعویٰ کر لیا، بڑا دعویٰ کر لیا، نظام تو اللہ کی مرضی کے مطابق چلتا ہے۔ تو فرمایا جی ہاں، میں نے اپنی مرضی اللہ کی مرضی میں فنا کر دی ہے، لہٰذا جو کچھ ہوتا ہے وہ اللہ کی مرضی سے ہوتا ہے، میری بھی وہی مرضی ہے، لہٰذا سب کچھ میری مرضی کے مطابق ہوتا ہے۔ پرسکون زندگی۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، اللہ کے اولیاء پر نہ کوئی خوف ہوتا ہے نہ کوئی غم ہوتا ہے۔ الذین آمنوا وکانوا یتقون، جو ایمان لاتے ہیں تقوی اختیار کرتے ہیں، لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ، ایسے اللہ والوں کے لیے دنیا میں بھی اچھی خبریں، دنیا میں بھی بشارتیں ملتی ہیں، آخرت میں بھی بشارتیں ملتی ہیں۔ لہم البشریٰ فی الحیات الدنیا وفی الآخرہ لا تبدیل لکلمات اللہ ذالک هو الفوز العظیم۔ یہ اللہ کا قانون ہے، یہ اللہ کا دستور ہے، جو اللہ کا دوست بن گیا اس کو ٹینشن فری زندگی مل گئی۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اب اللہ کی اس بات میں کسی قسم کی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ چاند پہ قدم رکھو، ہواؤں میں سفر شروع کر دو، کائنات کا کونا کونا چھان مارو، پھر بھی بات وہی ہے کہ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون۔ سائنس جتنی بھی ترقی کر لے، اللہ نے فرمایا لا تبدیل لکلمات اللہ، میری وہی بات ہے۔ سکون پانے کے لیے آپ کو پھر بھی اللہ والوں کی طرف آنا پڑے گا، اللہ کی طرف آنا پڑے گا۔ لا تبدیل لکلمات اللہ، اللہ کے کلمات میں کوئی تبدیلی نہیں ہو سکتی۔ ذالک هو الفوز العظیم۔ کون سی بڑی کامیابی ہے؟ بڑی کامیابی کوئی بڑے ایجادات کرنے ہیں، بڑی ایجادات یہ بڑی کامیابی ہے، بڑی کوٹھی یہ بڑی کامیابی ہے، بڑا بزنس یہ بڑی کامیابی ہے؟ نہیں۔ الا ان اولیاء اللہ لا خوف علیہم ولا هم یحزنون، یہ ذالک هو الفوز العظیم، یہ بڑی کامیابی ہے۔ ان لوگوں نے زندگی کا صحیح لطف حاصل کر لیا، صحیح مزے لے لیے اس دنیا میں۔ اللہ تعالی ہمیں اس دنیا میں پرسکون زندگی عطا کر دے۔ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ آج کا انسان سکون بے سکونی کے کاموں میں تلاش کرتا ہے۔ دوبارہ سنیں، بے سکونی کے کاموں میں سکون تلاش کرتا ہے۔ سکون پانے کے لیے گانے سنتے، کہتے ہیں گانا گانے سے بندے کو سکون ملتا ہے، حالانکہ گانا گانے سے بندہ اور زیادہ پریشان ہو جاتا ہے۔ ڈرامہ دیکھ لو تو کہتے ہیں سکون مل جائے گا، ڈرامہ میں کوئی سکون ہے؟ ڈرامہ تو ڈرامہ ہوتا ہے، ڈرامے میں کیا سکون ہوتا ہے؟ حیران کی والی بات، دوسروں کی بیٹیوں کے ساتھ رابطے کرتے ہیں، کیوں؟ بس ویسے مزے لینے کے لیے، حالانکہ مزے کیا لینے ہوتے ہیں، بندے کا سکون اور چین برباد ہو جاتا ہے۔ کئی مرتبہ لوگ ہمیں فون کرتے ہیں، حضرت پتہ نہیں زندگی برباد ہو گئی، راتوں کو نیند نہیں آتی، رو رو کے برا حال ہو گیا۔ میں تو صاف کہہ رہتا ہوں کہ رونا ہی ہے اور کیا کرنا ہے، تو یہ راستہ ہی رونے کا ہے۔ تو آپ کیا چاہتے ہیں کہ کانٹوں کی بستر پہ سکون کی نیند سو جائیں؟ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ممکن ہی نہیں ہے۔ گناہ جو بے سکونی کا راستہ ہے، ہم اس میں سکون تلاش کرتے ہیں، ہماری کتنی بڑی نادانی ہے۔
سکون پانے کے لیے قرآن کی طرف آئیں، نماز کی طرف آئیں، ذکر کی طرف آئیں۔ الذین آمنوا وتطمئن قلوبهم بذکر اللہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب۔ دلوں کا اطمینان اللہ کی یاد کے ساتھ وابستہ ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو پرسکون زندگی نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ دعا کریں گے، لیکن دعا سے پہلے تھوڑی دیر کے لیے ہم مراقبہ کر لیتے ہیں۔ اپنی آنکھوں کو بند کر لیں، اپنے سروں کو جھکا لیں۔ دعوت برکات ہو۔